مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ رات سے یہ افواہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ ان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں حکومت کے، اور اینڈ ٹائم پہ ایک افواہ آتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، تو لہٰذا ان کی نہیں. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں فون آیا تھا رات کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہسپتال میں کروا دیں گے، لیکن عمران خان کے اپنے معالج ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کہا، اور نہ ہی فیملی ممبر ہوگا کوئی. اب یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ موجود نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ چھپا کے کرنا ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹروں کو کنٹرول کر لیں گے، رپورٹس کنٹرول کریں گے. ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں اس قسم کا علاج نہیں چاہیے. انہوں نے یہی آفر کیا ہسپتال، بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہسپتال لے جائیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جب جرم کر چکے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ATC لاہور میں پیش ہوئی تھی. یہ 4 اکتوبر والا کیس ہے. اب اس کو کوئی 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا، اور اس کے اندر ہمارے لائر نے بحث کر دی ہے، اور سال سے اوپر ہو گیا ہے. جو آئیو ریکارڈ غیر حاضری وہ خود پیش ہی نہیں ہوتے، دوسری طرف سے کوئی بحث کی نہیں جا رہی، اور یہ ہولڈ پہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہولڈ پہ ہے، یہ کیس ہولڈ پہ ہے. جب ضرورت پڑے گی تو پیش کر دیں گے. یہاں پہ ساری جو عدالتیں ہیں وہ مایوسی یہ ہے کہ وہ کسی اسکرپٹ پہ چلتی ہیں. آرڈر آتا ہے تو کر دیتی ہیں. ایک قسم کا پورا عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے. آپ اس سے سمجھ لیں کہ ہم پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے، جس کے سامنے ہم اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے سلمان صفدر کو وہاں پہ بھیجا کورٹ کی نمائندگی کرواتے ہوئے. سلمان صفدر صاحب وہاں پہ گئے منگل والے دن، اور انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی. ہم نے بھی رپورٹ تبھی سنی، ہم نے رپورٹ تب سنی جب ہم نے ان سے ڈیٹیلز تب لی جب وہ پیش کر دی، انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کر دی تھی. اس کے بعد ہم نے بیٹھ کر سپریم کورٹ میں ہی ان سے ڈیٹیلز لی تھی سلمان صفدر سے. اس رپورٹ میں آپ کو جو ان کی باتوں سے، جو انہوں نے عمران خان کی جو بات چیت انہوں نے عمران خان نے کی، اس کے اوپر میں بتاتی ہوں کہ ہم نے بہت عرصہ بیٹھ کے ان سے ڈیٹیل میں پوچھا تھا، جو بہت تکلیف دہ چیز ہے، جو جس پہ ہمارا دل ٹوٹا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں 3 مہینے سے میری آنکھ میں مجھے دھندلا نظر آ رہا تھا. 3 مہینے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بالکل، میری آنکھیں ٹھیک تھیں، میں بالکل، اور ماشاءاللہ فزیکلی وہ کیونکہ ورزش کرتے ہیں. سلمان صفدر نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں صحت کے حساب سے، کیونکہ عمران خان دن میں ورزش کرتے ہیں. انہوں نے اس کی ساری ڈیٹیلز دی ہیں اپنی رپورٹ میں، تو وہ فٹ ہے. لیکن جب عمران خان نے کہا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو کیا ملا؟ آئی ڈراپس. جب 2 ہفتے، وہ کہتے ہیں 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سپرنٹینڈنٹ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک آنکھ میں نظر نہیں آ رہا. یہ وہ وقت ہے جس میں انہوں نے جرم کیا ہے. یہ جرم ہے. ڈاکٹر نے بھی جرم کیا جو آئی ڈراپس ڈال رہا تھا، جس کو پتا تھا کہ آنکھ خراب ہو رہی ہے. یہ سپرنٹینڈنٹ مجرم ہے. کیا نام ہے اس کا؟ غفور انجم. یہ جو غفور انجم ہے یہ مجرم ہے. عمران خان نے 3 دفعہ تاکید کی سلمان صفدر کو کہ سلمان راجہ کو جا کر بتائیں کہ اس کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کا کیس فائل کریں. میں کہوں گی نیگلیجنس نہیں تھی، یہ کرائم تھی. اس بندے کو پتا تھا، اگر یہ کہے کہ میں مجبور ہوں، مجھے اوپر سے کرنل کہہ رہا تھا یا کرنل اوپر سے پوچھ رہا تھا، یہ سب مجرم ہیں جنہوں نے جان کے عمران خان کی بینائی کے اوپر اثر ڈالا. انہوں نے ڈاکٹر نہیں بلایا، انہوں نے اسپیشلسٹ نہیں بلایا.
2 ہفتے تو عمران خان کہتے ہیں میری آنکھ میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اب وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آج کلبھوشن یادیو ہوتا نا تو میرے خیال میں پوری پاکستان کی میڈیکل ٹیم تیار ہو کر اس کا جا کے علاج کرواتی. اس کے لیے یہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ہندوستان سے تھا. لیکن عمران خان کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس فرعون کے آگے نہیں جھکوں گا. انہوں نے پھر کہہ کے بھیجا ہے سلمان صفدر کو کہ لیکن یاد رکھنا، نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا، انہوں نے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے بچوں سے بات کرا دیں. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کتابیں پہنچا دیں. انہوں نے یہ کہا میری فیملی سے ملاقات کروا دیں. انہوں نے سارا کچھ بند کیوں کر دیا؟ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے خاص کوئی ڈاکٹر لا دیں. انہوں نے دکھ کیا کہ اس وقت سلمان صفدر کہتے ہیں ان کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ ٹیشو سے پہنچ رہے تھے، پھر بھی وہ کمپلین نہیں کر رہے. یہ مطلب ہے عمران خان کمپلین نہ کریں ہم برداشت کریں گے؟ عمران خان کی تو طبیعت ہے. عمران خان نے تو دکھ اس لیے کیا کہ ان کی بینائی کسی کی بھی، آپ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جو دیکھ رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئی ہے، یہ مجرم ہے. آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ کمینہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جنگ میں جاتے ہیں، آپ کسی کو پیٹھ کے پیچھے چھری نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ دشمن، آپ جب پیٹھ پہ کسی کے چھری مارتے ہیں آپ کو ہیرو نہیں بن سکتے. آپ آمنے سامنے جنگ میں بھی لڑتے ہیں. آپ ایک انسان کو اس کی آنکھ ضائع جان کے کروانے کی کوشش کی ہے. ہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کا آرڈر کا ہم نے انتظار کیا. چیف جسٹس نے کہا ان کا علاج ہوگا. ہم نے آرڈر کا انتظار کیا. ہم نے جمعے کو آرڈر کا انتظار کیا. ہم نے، ہمارے لائرز نے ہفتے کو آرڈر کا انتظار، جمعے کو اور اب کل جمعے تک انتظار کیا، شام تک. تو آج شام تک پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس کوئی آرڈر لکھے بغیر عمران خان کے علاج کے لیے، حالانکہ انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ 16 تاریخ تک عمران کا علاج ہونا چاہیے، اور ہم تسلی ہو گئی تھی ہمیں کہ چیف جسٹس اب آرڈر دیں گے. اتنی مجبوری ہے آپ کے جسٹس سسٹم کی کہ چیف جسٹس کو انہوں نے غالباً آرڈر نہیں لکھنے دیا ہوگا. یہی ہو سکتا ہے. ہم کیا سمجھیں کہ ایک چیف جسٹس آرڈر نہیں لکھا، اور وہ ہمیں تو وہاں سے لائر سے بتایا کہ یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس کی مصروفیات تھیں، وہ چولستان جیپ ریلی کے لیے جا چکے ہیں اور منڈے کو 16 تاریخ کو واپس آئیں گے. اس کا مطلب پرسوں تک تو کوئی آرڈر بھی نہیں لکھا جائے گا. آرڈر لکھا ہی نہیں گیا. آپ کا خیال ہے کہ ہم ان پہ اعتماد کریں گے اگر یہ کہیں کہ ہم علاج کروا دیتے چھپا کر؟ وہ نہیں ہمیں قبول. ابھی تک انہوں نے جو کچھ کیا یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے ان کے علاج پہ جھوٹ بولا ہے، اور ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے نیچے کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر موجود ہوں گے اسپیشلسٹ کے ساتھ، یہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کیوں نہیں قبول کر رہے کہ ہمارے ڈاکٹرز وہاں موجود ہوں. اس لیے ہم سب کے شکر گزار ہیں جو کے پی میں احتجاج ہو رہا ہے، جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بیٹھے ہیں. ہم اچکزئی صاحب کے شکر گزار ہیں، علامہ ناصر کے شکر گزار، ہم سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہم جب تک ان لوگوں پہ آپ پریشر نہیں ڈالیں گے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کمینگی جو کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے. اب آپ بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے. ہم کے پی والے لوگوں نے کہا کہ ہم سنیں گے نہیں، ہم بند کر دیں گے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بند کر دیں کے پی. جب تک عمران خان کا علاج نہیں یہ کرواتے اور صحیح طریقے سے، یہ چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ رات کے اندھیرے کے اندر کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کے ڈرپوک لوگ ہیں؟ یہ دلیر آدمی نہیں یہ کام کرتا، یہ گیدڑ اور ڈرپوک یہ کام کرتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے عمران خان کو لے کے جا رہے ہیں. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ گیدڑ اور ڈرپوک اس لیے یہ ڈر رہے ہیں، ڈرتے ہیں عمران خان کے کہ نظر نہ آ جائیں. آپ اس کا علاج چھپا رہے ہیں، آپ ہمارے سے نہیں چھپائیں گے. یہ وارننگ ہم دے رہے ہیں، آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. ابھی آپ آرام سے کر دیں، عمران خان کا علاج کروا دیں.
آپ یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ آپ عمران خان کو چھپا کے دوبارہ کسی ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے. ہم نہیں قبول کریں گے. ہم نے ساروں کو ہم نے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ راستے بند کیے ہیں. بند کر دیں. اور جتنے کے پی کے لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، میں آپ سے آج اپیل کرتی ہوں، یہی وقت ہے جس کے لیے آج اگر کسی نے آپ نے برداشت کرنا ہے، اگر کے پی بند ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں، اپنا حصہ ڈال دیں برداشت کر کے. ان کو کرنا ہی کروانا ہی پڑے گا عمران خان کا علاج اپنے ڈاکٹر کی موجودگی میں. ہماری اتنا سادہ سا ایک ڈیمانڈ ہے کہ اسپیشلسٹ ہوں ڈاکٹرز، صحیح ہاسپٹل ہو جہاں پہ آپ رپورٹیں کنٹرول نہیں کریں گے. ہمیں کیا پتا آپ جیسے اندر کیا لکھوا دیں، کل ہمیں بتا دیں پلیٹلیٹس کا بتا دیں، یہ کچھ بھی لکھ کے دے دیں رپورٹوں میں. ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. آپ جھوٹے لوگ ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ گیدڑ ہیں، اور آپ کا خوف اور بڑھائیں گے ہم. اگر آپ نے نہ علاج کروایا آپ ویسے ہی ڈرپوک اور خوف زدہ ہیں، کیونکہ جو کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بے بس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اور اس لیے آپ عمران خان کا علاج کروائیں، اس کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروائیں. اور آپ اگر یہ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے، ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس وقت ہمارا امتحان نہ لیں. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ رات سے یہ افواہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ ان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں حکومت کے، اور اینڈ ٹائم پہ ایک افواہ آتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، تو لہٰذا ان کی نہیں. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں فون آیا تھا رات کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہسپتال میں کروا دیں گے لیکن عمران خان کے اپنے معالج ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کہا، اور نہ ہی فیملی ممبر ہوگا کوئی. اب یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ موجود نہیں ہوں گے؟ کیوں چھپا کے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ ڈاکٹروں کو کنٹرول کر لیں گے، رپورٹس کنٹرول کریں گے. ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں اس قسم کا علاج نہیں چاہیے. انہوں نے یہی آفر کیا ہسپتال، بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہسپتال لے جائیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جب جرم کر چکے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں.